میرے نبی کا علم کتنا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا لوگو ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا وانا انظر الیہ وإلی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ کأنما انظر الی کفی ھذا. جڑے سامنے بیٹھے نا سنگیا موڈ بڑھا کے انج نہیں ذرا چس نال بیو مینوں بھی پتہ چلے نا. میرے کریم نبی نے فرمایا لوگو اللہ نے میرے لیے یہ ساری کائنات اس طرح عیاں فرما دی، میں قیامت تک ہونے والے ہر واقعے کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے مجھے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی نظر آ رہی ہے. اور میرے نبی نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، اللہ کریم نے مجھے اول کا علم بھی دے دیا ہے، مجھے آخر کا علم بھی دے دیا ہے، مجھے این کا علم بھی دے دیا، مجھے آن کا علم بھی دے دیا، مجھے زمین کا علم بھی دے دیا، مجھے آسمان کا علم بھی، پیار سے مجھے آسمانوں کا علم بھی دے دیا ہے. اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا لوگو میں اس جگہ بیٹھ کر تمہیں یہ خبر دے رہا ہوں کہ جب میرا مہدی مکے میں آئے گا، پھر میرا مہدی جہاد فرمائے گا، پھر وہ ترکی تک فتح کرتے 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 چلے جائیں گے. ان کے ساتھ اس وقت چنے ہوئے لوگ ہوں گے. فرمائے اتنے میں شیطان یہ خبر اڑائے گا کہ لو مکہ پہ حملہ ہو گیا ہے. حضرت امام مہدی 10 بندوں کو توجہ رہے، حضرت امام مہدی 10 سواروں کو چنیں گے، جاؤ تم پتہ کر کے آؤ کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں. میری آقا فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں ان سواروں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کا بھی مجھے نام آتا ہے، اور جس رنگ کے گھوڑوں پہ بیٹھ کر وہ جائیں گے مجھے ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی پتا ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اور رسولوں سے پی اور رسول انا آتینا کل کوثر. او سونا حبیب ہم نے آپ کو کثرت علم عطا فرمائی ہے. امام راضی فرماتے ہیں کوثر کا ایک معنی اور ہے. او راضی جلدی بولو. امام راضی نے فرمایا کوثر سے مراد ہے معجزہ. کیا مراد ہے؟ اونچا بولو. کوثر سے مراد معجزہ. تو اب مانا ہوگا انا آتینا کل کوثر. او میرا سونا حبیب ہم نے آپ کو معجزوں کی کثرت عطا فرمائی ہے. بلکہ یہاں تک کہ میرے رب کے قرآن نے ایک وضاحت اور کر دی ہے. فرمایا لقد قد جاءکم برہان من ربکم. او لوگو میرا نبی اتنے کمال والا ہے کہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک خود معجزہ بن کے آیا ہے. توجہ ہے؟ کثرت معجزات کی. اب میں ذرا ایک چند وضاحت کی جملہ عرض کر دوں. یہ کل کائنات ہے نا، کل کائنات، اس میں میرے نبی کا نام چلتا ہے. تھک گئے بولے تو میرے نبی کا اختیار چلتا ہے، میرے نبی کی مرضی چلتی ہے. وہ لانتی ہے جو یہ کہے کہ جی نبی کا کوئی اختیار نہیں. وہ گندا ہے کہ جو یہ کہے کہ نبی کو کوئی پتہ نہیں. وہ بے وقوف ہے، وہ جاہل ہے. اس کو اٹھا کر گندے نالا لئی میں ڈالا جائے.
گندے نالے میں پھینکا جائے اس گندے عقیدے کو جس میں یہ دعوت دی جاتی ہے بس صرف اللہ ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر باقی کچھ نہیں ہے تو اللہ نے ویسے ہی اتنے نبیوں کو بھیجا ہے۔ پھر اللہ کو چاہیے تھا نا جماعتیں بڑھا کے پہ ہی دیتا۔ تو بستریاں لیں، تو لوٹیاں لیں، تو ٹینڈل ہیں، تو پنڈل ہیں، تو ونڈل ہیں، جاؤ۔ اگر اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں تو پھر یہ نبیوں اور ولیوں کا تصور قرآن نے کیوں دیا ہے؟ یہ کہنا کہ صرف اللہ کو مانو باقی کسی کو نہ مانو، یہ کفر ہے۔ اس لیے کہ جب تک اللہ کے ساتھ نبی کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ فرشتوں کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ جنت کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ دوزخ کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ تقدیر کو نہ مانو، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اگر ولیوں کو نہ مانو، نبیوں کو نہ مانو، کتابوں کو نہ مانو، رسولوں کو نہ مانو تو بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں۔ مجھے اس دن شاہ جی رپورٹ ملی کہ وہ صاحب ایک آئے تھے بڑے دور، انہوں نے امپورٹ کر کے آندے تے انہوں نے جناب امپورٹ ایکسپورٹ تو چلتا رہتا ہے نا، انہوں نے آ کر جناب دعوت دی، انہوں نے کہنے لگا جی نعرے لاؤ، کون اللہ ہی، کون اللہ ہی، دیکھتا کون اللہ ہی، سنتا کون اللہ ہی، مانو کس کو اللہ ہی۔ میں کہا یہ کون سے آ گئی بھائی؟ اگر یہ قانون رکھا جائے کہ اللہ ہی کو مانو باقی کسی کو نہ مانو تو یہ تو کفر ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو تو ماننا ہی ماننا ہے، نبی کو بھی ماننا پڑتا ہے، فرشتوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، رسولوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، ولیوں کو، کتابوں کو، قیامت کو۔ ہاں صرف ہی اتے کام نہیں ہوتا، نال بھی لانا پڑتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کرنو بدیلی رسولوں کی ہو، کرنو بدیلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلینا بدلا پیار سے آئیے آواز، پر نہ بدلے نہ میرا نبی، میرے نبی کو رب نے کثرت معجزات عطا فرمائے گئے۔ حضرت داؤد کا معجزہ ہے، لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے گئے، لوگوں لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے گئے، وہ کپڑا بن جاتا ہے، جدھر گرا لگائیں لگ جاتی ہے، جو چیز بنائیں وہ بن جاتی۔ کپڑے سے مراد یہ یعنی نرم ہو جاتا ہے، جیسے اس کو جدھر موڑے مڑ جاتا ہے۔ انہوں نے بنا دی زرا، کیا بنایا؟ لوہا نرم ہو گیا ہے، لوہا نرم ہو گیا ہے۔ تو لوگوں لوہا نرم ہونا یہ تو عقل میں آتا ہے، بھٹی میں ڈالو لوہا پگھل جاتا ہے، سریا بنتا ہے، برتن بنتے گئے، باقی کام ہوتے گئے، یہ تو عقل میں آنے والی چیز ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا کمال دے، میرا نبی پتھر پہ پاؤں رکھتے تو پتھر پگھل